خلیج فارس کی لہروں کے بیچوں بیچ چھپا ایک چھوٹا سا جزیرہ خارک کیا تہران میں بیٹھی طاقتور ایرانی حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ سوال آج کل عالمی سیاست اور دفاعی حلقوں میں گونج رہا ہے۔ خارک جو ایران کے ساحل سے محض 30 کلومیٹر دور واقع ہے، رقبے میں تو نیو یارک کے علاقے منہیٹن کے آدھے حصے سے بھی کم ہے، لیکن اسے ایران کا معاشی دل کہا جاتا ہے۔ یہ محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا آئل سٹوریج سینٹر ہے، جہاں سے ہر ماہ 5 کروڑ بیرل سے زائد خام تیل دنیا بھر کو بھیجا جاتا ہے۔ یعنی ایران کے کل تیل کی برآمدات کا 90% حصہ اسی ایک ننھے جزیرے سے گزرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ جزیرہ ہمیشہ سے خصوصی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ٹرمپ 40 سال پہلے بھی، جب وہ صرف ایک بزنس مین تھے، ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے تھے کہ اگر وہ صدر بنے اور ایران نے کسی امریکی بحری جہاز پر ایک گولی بھی چلائی تو وہ جزیرے خارک پر قبضہ کر لے۔ The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty because of Iran. آج وہ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس میں ہیں اور ان کا ملک اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تاریخی طور پر بھی خارک ہمیشہ نشانے پر رہا ہے۔ جیسے 80 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران عراق نے اس چھوٹے سے جزیرے پر 2800 سے زائد مرتبہ حملے کیے تاکہ ایران کی معاشی شہرک کاٹ سکے۔ آج بھی یہاں کی حفاظت کے لیے ایران نے اپنی بہترین فوج اور جدید ترین دفاعی نظام تعینات کر رکھا ہے۔ خارک کے قریب ہی ابو ذر نامی ایران کا سب سے بڑا آف شور آئل کمپلیکس ہے، جہاں 3 بڑے پلیٹ فارمز روزانہ 2,40,000 بیرل تیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں خام تیل پیدا کرنے کے 40 بڑے ٹینکس موجود ہیں، جن میں 2 کروڑ بیرل سے زائد تیل محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا امریکہ کے لیے اس جزیرے پر قبضہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے؟ دفاعی تجزیہ کار اسے ایک انتہائی خطرناک جوا قرار دیتے ہیں۔ جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی فوج اتارنی پڑے گی، اور وہ بھی اس طرح کہ جزیرے کا بنیادی ڈھانچہ تباہ نہ ہو۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا توازن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں ایران پر کچھ پابندیاں اس لیے نرم کی ہیں تاکہ مارکیٹ میں تیل کی فراہمی برقرار رہے اور قیمتیں نیچے رہیں۔ اگر خارک سے سپلائی بند ہوتی ہے تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی، جس سے خود امریکی معیشت کو بھی شدید دھچکا لگے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 20 مربع کلومیٹر پر محیط اس اسٹریٹجک جزیرے پر صرف تیل کے ٹینکس اور فوجی ہی نہیں بلکہ 8,000 کی آبادی، ایک پیٹرو کیمیکل کمپنی اور ایک یونیورسٹی بھی موجود ہے، جہاں پیٹرولیم اور میری ٹائم سٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن اس جزیرے کی ایک اور خاص بات یہاں بڑی تعداد میں پائے جانے والے ہرن ہیں۔ یہ ہرن یہاں کھلے عام گھومتے ہیں اور ان کی تعداد اب جزیرے کی گنجائش سے بھی بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف معصوم ہرنوں کا بسیرا ہے اور دوسری طرف عالمی طاقتوں کی نظریں جو اس چھوٹے سے جزیرے کو ایران کی حکومت گرانے کی چابی کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ کیا ٹرمپ وہ رسک لیں گے جو جمی کارٹر نے 1979 میں نہیں لیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے چند ماہ میں پوری دنیا کی معیشت اور سیاست کا نقشہ بدل سکتا ہے۔